محترم جناب زاہد صاحب لندن، السلام علیکم. آپ نے انٹرنیٹ پر ہمیں یاد فرمایا، آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے 2 میسج ہمیں ملے، دونوں کا جواب حاضر. آپ نے یہ پوچھا کہ کچھ لوگ دانتوں میں مسالہ لگا کر کے خلا کو پر کرتے، جبکہ فقہ حنفی میں منہ میں دانتوں کے ہر حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، تو کیا اس طرح غسل کا فرض ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جب ایسے احکامات ہوں تو ہر حکم میں اس کے کچھ استثناء بھی ہوتے. مثال کے طور پر ہاتھوں کا دھونا وضو میں فرض ہے، غسل میں بھی فرض. اگر ہاتھ میں کوئی چوٹ لگ جائے اور اس پر پٹی بندھی ہو، ظاہر مسح کرنے کو جائز لکھا گیا. اسی طریقے سے ہر مسئلے میں استثناء. اگر دانت میں کوئی مسالہ اس لیے رکھا گیا کہ دانت میں سوراخ ہو گیا، کیڑا لگ گیا، دانت کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، یا آدمی کو منہ میں چبا کر کھانے کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دانتوں کی حفاظت نہیں ہوگی یا وہ کھا بھی نہیں سکے گا. تو اس طور پر نقلی دانت لگوانے میں یا دانتوں میں سوراخ وغیرہ کر کے اس میں مسالہ بھرنے میں، یا چاندی اور سونا بعض ڈینٹسٹ جب یہ بھر دیتے ہیں تاکہ دانت کو قابل عمل بنا لیں، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا آپ نے یہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو غیر مسلم ملک میں رہنے اور کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. برائے کرم قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب. چونکہ آپ لندن میں رہتے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ لندن میں رہتے ہوئے اگر یہ مسئلہ ہے تو مجھے لندن سے چلا جانا چاہیے. مسئلہ ہے کہ دارالحرم میں رہنا. دارالحرم کسے کہتے ہیں؟ مکمل جو غیر اسلامی اور غیر مسلم لوگوں کا ملک ہو، اور وہ ایسا دارالحرم ہو کہ جس میں آدمی کو اپنے دین پر عمل کرنا محال ہو جائے. مثلا وہاں اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اذان نہیں کہنے دی جاتی، روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اور دیگر جو شاعر اسلامی ہیں ان پر عمل کرنے کی ممانعت ہے. تو ایسی صورت میں تو اس کو ایسے وطن یا ایسے شہر سے فوراً ہجرت کرنی چاہیے. تو اس لیے وہ دارالحرم میں جانے کو علماء نے منع کیا، اور جو وہاں ہیں ان کو ہجرت کا حکم دیا. کب؟ جبکہ وہاں دین ہمارا خطرے میں ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ لندن یا امریکہ وغیرہ میں ہر چند کے اس میں بے شمار برائیاں موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے دین پر جب عمل کریں تو اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے اس کا استثناء ہو سکتا ہے. یہ ایک بات الگ ہے کہ لندن یا امریکہ میں رہ کر لوگوں کی عادتیں بگڑ گئی، اخلاق بگڑ گئے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے رنگ میں رنگ رہے ہیں. اس سے بچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور مکمل وہاں بھی مسلمان رہ کر زندگی گزاری جائے.